گڈ مارننگ، صبح بخیر. آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں یعقوب پہلا باب، اس کی 22 آیت سے لے کر 25 آیت تک. اور آج جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے 7 اسٹیپس ٹو وکٹری، وہ 7 قدم جو فتح تک جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو آج کا ڈیووشن ہے یہ ریویو ہوگا. صحیح ہے. جو ہم نے پچھلے پورے مہینے میں ذاتی فتح پر بات کی ہے، اس کے اندر جو 7 قدم تھے ذاتی فتح کے، ان کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں. لیکن پہلے چاہیں گے کہ یعقوب پہلا باب اس کی 22 آیت سے لے کر 25 آیت تک اس کو ایک بار پڑھ لیتے ہیں. یہاں پر لکھا ہے، لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. کیونکہ جو کوئی کلام کا سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو، وہ اس شخص کی مانند ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینہ میں دیکھتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا ہے اور فوراً بھول جاتا ہے کہ میں کیسا تھا. لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا ہے، وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے. آمین. اب جب آپ بات کرتے ہیں نا عمل کی، تو کیونکہ یہ ریویو ڈیووشن ہے، صحیح ہے، تو آپ لوگوں کو اب کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے غور سے اس کو سننا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ لوگ کامل شریعت کے اندر رہتے ہیں، جو ابھی ہم نے یعقوب پہلے باب کے اندر سے پڑھا، ٹھیک ہے، لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے، وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اگر بائبل کو اپنا آئینہ بنانا ہے، اگر آپ لوگوں کو بائبل کے حساب سے زندگی گزارنی ہے، بائبل کے حساب سے فتح حاصل کرنی ہے، تو آپ کو اس کامل شریعت پر آزادی کے ساتھ عمل کرنا ہوگا جو آپ نے سنی ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ کیا کریں گے؟ ایک پینسل لیں، ٹھیک ہے، اور ایک پیپر لیں، ایک کاغذ لیں، اور اس پہ رولکس کو سے پوچھیں اور وہ آپ کو بتانا شروع کرے گا. اپنی جنگ کے بارے میں لکھنا شروع کریں. ٹھیک ہے. لکھنا شروع کریں کہ کن کن جگہوں پہ آپ جنگ میں ہیں. ٹھیک ہے. جہاں پہ آپ کو مشکلات پیش آتی ہیں. اپنے بوجھ کو لکھیں، اپنے مسائل کو لکھیں، اپنی بیماریوں کو لکھیں اس پیج کے اوپر، اور جو چیز بھی آپ کی ضرورت ہے ان ساری چیزوں کو اس پہ لکھ دیں. ٹھیک ہے. اس پیپر پہ، اس کاغذ کے اوپر وہ ساری باتیں لکھیں. یاد رکھیں، ایمان جو ہے وہ ایک حقیقت ہے، لیکن یہ ایک عمل بھی ہے. ٹھیک ہے. ایمان صرف حقیقت ہی نہیں بلکہ عمل بھی ہے. خدا کی جو فتح ہے وہ مکمل ہے. ٹھیک ہے. یہ کبھی بھی عادی نہیں ہوتی. اور اگر آپ اس 7 فتح تک جاتے ہوئے 7 قدموں کو دیکھیں اور ان کے اوپر عمل کرنا شروع کریں، یا خدا سے مدد مانگیں اور اس کے اوپر چلنا شروع کریں، تو آپ کی بھلائی، آپ کی رہائی اور آپ کی فتح ہمیشہ مکمل ہوگی. جیسے ہی ہم نے یہ ڈیووشن ختم کیا اس مہینے میں، ٹھیک ہے، اور تو اب یہ اگست چل گیا، ہم نے جولائی میں شروع کیا تھا. ٹھیک ہے. تو اب میں آپ کے لیے ریویو کروں گا کہ 7 قدم کون سے تھے. ٹھیک ہے. تاکہ آپ کو یاد رہے، تاکہ جب آپ اس کاغذ کو پکڑیں، پینسل کو پکڑیں اور لکھنا شروع کریں تو آپ کو پتہ چلے. یاد رکھیں کہ کئی قدم ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے ان کی کیا اہمیت ہے. تو اگر آپ لکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ سن کر عمل کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ شرماتے رہیں گے تو آپ کے لیے اس طرح سے بہتر نہیں ہو پائے گا جس طرح سے دوسروں کے لیے ہوگا جو لکھیں گے. صحیح ہے. تو کوشش کریں کہ لکھیں. اور اگر آپ نہیں لکھ سکتے تو
کوئی مسئلہ نہیں ہے، خدا کے سامنے بیٹھ جائیں، اس کے قدموں میں آ جائیں اور اس کو بتانا شروع کریں یہ مسئلہ ہے، یہ بیماری ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ اس سے مانگنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، اس کو بتانا شروع کریں۔ میں نے بتانے کا کہا ہے، مانگنے کا نہیں کہا۔ ہاں جی، تو پہلا قدم ہے کہ یہو صفت جو تھا اس نے خدا کی قدرت اور اختیار کو مانا تھا، پہچانا تھا جب وہ خدا کی خدمت کر رہا تھا، ٹھیک ہے، یا جس خدا کو وہ مانتا تھا اس خدا کی قدرت اور اختیار کو یہو صفت نے پہچانا تھا۔ پہلا قدم تو آپ کو پہچاننا ہے، انتہائی معذرت کے ساتھ، ہاں جی، تو آپ کو پہچاننا ہے، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب تک آپ پہچانیں گے نہیں اس کی قدرت اور اختیار کو، آپ دیکھیں گے نہیں، جانیں گے نہیں، آپ کے لیے انتہائی مشکل ہو جائے گا کہ آپ آگے بھی بڑھ پائیں۔ قدم نمبر 2، ہمیشہ یاد رکھیں اس کے خدا کے وہ کام، وہ رہائی والے کام جو اس نے ماضی میں آپ کے لیے کیے ہیں، ٹھیک ہے، ان کاموں کا نہ بھولیے جو خدا نے آپ کے لیے کیے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کاموں کو نہیں بھولیں گے تو آپ کے لیے آسان ہوگا کہ آپ کے لیے آسان ہوگا کہ آپ مشکل گھڑی کے اندر بھی خدا کے حضور میں آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کاموں کا نہ بھولیے جو خدا نے آپ کے لیے کیے ہیں، جو بحالی کے کام اس نے آپ کے لیے کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ قدم نمبر 3، قدم نمبر 3 جو ہے وہ اس جگہ کے بارے میں جہاں پہ آپ موجود ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو خدا کے کلام پر قائم ہونا ہے۔ اب یہو صرف بادشاہ جو تھا وہ خدا کی حضوری میں موجود تھا، اور وہ خدا کے گھر میں خدا کے سامنے موجود تھا، اور اسی لیے خدا کا جو کلام ہے وہ اس کے لیے اس وقت کے لیے ان کے لیے بھیجا گیا، اور خدا نے جزیل کے ذریعہ سے کلام کیا، ٹھیک ہے، اور یہ ضروری ہے۔ اگر آپ خدا کے کلام پر قائم ہیں تو آپ کے لیے آسان ہوگا کہ آپ اس کی حضوری میں بھی کھڑے رہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیشہ کوشش کریں، بلکہ کوشش نہ کریں، روح القدس سے مدد مانگیں، پھر آگے بڑھیں، ٹھیک ہے۔ پہلی اپنی عمل کے اندر جو آپ کو محنت کرنی ہے، اس محنت کو چھوڑ کے آپ روح القدس سے مدد مانگیں، آپ کے لیے سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ تو پہلے آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کس جگہ پر کھڑے ہیں، کہ آپ کلام پر قائم ہیں کہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ چوتھا قدم تھا ہمارا۔ اب ہم یہ تیسرا قدم تھا ہمارا، اب ہم چوتھے قدم کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو حلیم کرنا ہوگا، جیسے یوسف بادشاہ نے اپنے آپ کو حلیم کیا خداوند کے قوی ہاتھ کے سامنے، ٹھیک ہے، بائبل بھی کہتی ہے کہ خداوند کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہا، ٹھیک ہے، تو آپ کو خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہنا ہے، اور ہمیشہ اس بات کا اقرار کریں جب بھی آپ ذاتی فتح کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو چوتھے سٹیپ میں آ کے، چوتھے قدم میں آ کے آپ کو ہمیشہ اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی بھی آپ کو رہائی نہیں دے سکتا، کوئی بھی آپ کو آزاد نہیں کر سکتا، وہی اکیلا ہے جو آپ کو آزادی دے سکتا ہے۔ قدم نمبر 5 ہے اپنے بھروسے کو خدا پر ڈالیں، ٹھیک ہے، اور جب خدا آپ کی دعا کا جواب دیتا ہے کہ کیسے فتح کو حاصل کرنا ہے، تو یقیناً اس پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ قدم نمبر 6 ہے یہوسف جو تھا اس نے ایمان دکھایا، ٹھیک ہے، ان ہدایات کے اوپر، ٹھیک ہے، اس نے عمل کیا، ٹھیک ہے، اور اس نے صرف ان کو سنا نہیں اور ان کو منہ سے بولا نہیں، بلکہ اس نے عملی طور پر اس کو کیا بھی، ٹھیک ہے، تو اپنے ایمان کو حرکت میں لائیں، اور اگر خدا کہتا ہے کہ تو نے ادھر جانا ہے تو چلے جائیں،
ٹھیک ہے، اگر خدا کہتا ہے کہ اس طرح سے یہ کام کرنا ہے تو اس کو اس طرح سے کریں. اپنے ایمان کو جسمانی طور پہ عمل میں لے کر آئیں، اور روحانی طور پہ آپ کا ایمان جو ہے وہ جب آپ کے کام کے ساتھ جڑ جائے گا تو وہ آپ کو اور مضبوط بنائے گا، اور آپ ذاتی فتح کے اندر کھڑے رہیں گے اور وہ آپ کے اور قریب آ جائے گی. اب 7واں قدم ہے کہ یہوصفت نے لوگوں کو تعریف، حمد و ثنا اور پرستش میں قائم کیا. ٹھیک ہے، اب کیسے قائم کیا؟ وہ جنگ لڑنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور خدا نے کہا ہے کہ تم نے دشمن کا سامنا کرنا ہے، اور وہاں پہ یہوصف جو ہے وہ ساری فوج کے آگے ایک پوری کوائر کو قائم کرتا ہے، جہاں پہ لوگ گائیں اور پرستش کریں اور خدا کی حمد کے گیت گائیں. ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے کہ آپ جا کر دشمن کا سامنا کریں یا کوئی بھی کام کرنا شروع کریں، آپ کو اس کی حمد اور پرستش کرنی ہوگی ان حالات کے لیے جہاں پر آپ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، ان مسائل کے لیے جن کے اندر سے آپ گزر رہے ہیں، خدا کی حمد کرنا شروع کریں گے تو آپ جو ہیں اپنے ذاتی فتح کو مکمل کر رہے ہوں گے. آپ دیکھیں گے کہ ایک دم سے آپ کے مسائل جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہو گئے. یہ جو 7 قدم ہیں یہ ہمیشہ آپ کی زندگی کے ہر مسئلے کے اوپر لاگو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے وہ روحانی ہو، چاہے وہ مالی ہو. میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا شخص ہوگا آسمان کے نیچے جو کہ میں یہ جو قدم ہیں، یہ 7 کے 7 قدم، یہ میں اگر اختیار کرتا بھی ہوں تو پھر بھی مجھے فتح نہیں ملے گی، اور میں نے اگر کیے ہیں تو مجھے فتح نہیں ملی. کیوں میں یہ نہیں سمجھتا کہ آسمان کے نیچے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ذاتی فتح حاصل نہیں کر سکتا ان 7 قدموں کے باوجود بھی؟ وہ اس لیے ہے کیونکہ یہ 7 کے 7 قدم بائبل میں سے لیے گئے ہیں، کسی انسان کی حکمت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ 7 قدم جو ہیں ذاتی فتح تک کے، یہ خدا کے کلام میں سے ہیں، اور خدا کا کلام جھوٹ نہیں بولتا. ٹھیک ہے، اسی لیے آپ ان پہ عمل کریں گے تو آپ کا ایمان بھی مضبوط ہوگا، اور آپ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکیں گے. ٹھیک ہے، اپنے مسائل میں فتح حاصل کر کے. یہ جو 7 قدم ہیں یہ آپ کو فتح کی طرف لے کر جائیں گے، اور وہ فتح آپ حاصل کریں گے جو خدا نے آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو قدم ہیں یہ آپ کی مدد کریں گے کہ آپ نے اگر پچھلا مہینہ جو ہے وہ ناکامی میں گزارا تو آپ آنے والے اگلے سارے سال کامیابی میں گزاریں، کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا کہ ذاتی فتح کیسے حاصل کی جاتی ہے، اس میں کیسے چلا جاتا ہے. آپ اس کے ذریعے سے سیکھیں گے کہ آپ کیسے نئے ایمان میں چلیں. ٹھیک ہے، اور یاد رکھیں کہ خدا نے آپ کے لیے کوئی ہار بھی ترتیب نہیں دی. خدا کو ہار نہیں پسند، اس لیے وہ اپنے بچوں کے لیے ہار کو ترتیب بھی نہیں دیتا. ٹھیک ہے، اب میرے ساتھ یہ اعلان کریں، میں ان 7 قدموں پر جو ذاتی فتح کی طرف جاتے ہیں میں ان سب پر عمل کروں گا. میں ایک نئے ایمان اور نئی فتح میں چلوں گا. خدا نے میرے لیے ہار کو ترتیب نہیں دیا بلکہ میرے لیے فتح ہی فتح قائم کی ہے. اسی لیے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دشمن کیا کہتا ہے. یسوع کے نام سے آمین.